کہ دعوت و تبلیغ کس چیز کی جائے، کس چیز کی طرف بلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئی ہے، ایک تو قرآن اور دوسرا احادیث شریفہ۔ تو ہمیں بلانا ہے قرآن اور حدیث کی طرف۔ محترم ناظرین، تبلیغ صرف اور صرف قرآن کی ہوگی اور احادیث کی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کی تبلیغ کر رہا ہے تو یہ تبلیغ شرعی تبلیغ نہیں ہے۔ اس تبلیغ کا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں ہے۔ آج دیکھو بہت سارے لوگ نماز کے بعد لوگوں کی ایک لکھی ہوئی کتاب کو نماز کے بعد پڑھاتے ہیں، اور باضابطہ انہوں نے اس کتاب کو وہی درجہ دے رکھا ہے جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کو جس دانوں میں احتراماً لپیٹ کر اور اسے احتراماً طاق پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اتار کر کے اور لکڑی کے رحل پر رکھ کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کو سنایا جاتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ آج اسی جگہ پہ، اسی لکڑی کے رحل پر لوگوں کے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو نماز کے بعد پڑھاتے ہیں۔ وہ کتاب کا نام ہے فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل صدقات اور منتخب احادیث۔ ان سب کتابوں کے اندر جو خاص کر کے ان تبلیغی جماعتوں کا یہ بہت اہم کتاب ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ان دونوں کتابوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، گویا کہ یہ دو ہی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اتنی بڑی گمراہی ہے، لا علمی کے بنا پر یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ سنا کہ جہاں پر فجر کی نماز کے بعد جس لکڑی کے رحل پر رکھ کر کے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اور تفسیر کی جاتی تھی، اسی جگہ پر فضائل اعمال کا درس اسٹارٹ کیا گیا، باضابطہ چالو کیا گیا، قرآن کو ہٹا دیا گیا، تفاسیر کو ہٹا دیا گیا اور اس جگہ پر فضائل اعمال کا درس چالو ہوا۔ اتنی بڑی گمراہیت، اتنی بڑی گمراہی اس امت کے اندر۔ میرے محترم حاضرین، ناظرین، اور بہت ساری گمراہی۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں فضائل اعمال کے بارے میں؟ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں فضائل اعمال کی حقیقت، فضائل اعمال کی حقیقت، شیخ توصیف الرحمن، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ فضائل اعمال کے اندر کیا ہے۔ محترم ناظرین، فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب ایک ماں اور بیٹا جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو راستے میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے اور ان کی ماں کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا جاتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر پھیر دیا جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب وہ شخص جانے لگتا ہے تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
یہ اتنی بڑی گستاخ رسول یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج نبی کے اوپر جو کچر اچھالا جائے تو سارے مسلمان ہو کر کے، اور یہ سوشل میڈیا پہ، اور نہ جانے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسی پوسٹ کی جاتی ہے کہ ان کو پھانسی دیا جائے، ان کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، لیکن کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کریں کہ اپنے زمانے میں کسی لڑکی کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیعت کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بیعت کر لیجئے، میں کبھی چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، ہمیشہ میں نماز پڑھوں گا، عبادات کروں گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیعت کر لیجئے۔ تو اس کے بعد ایک عورت آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی آپ بیعت کر لیجئے کہ میں چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، شراب نہیں پیوں گی، اور اللہ کی عبادت کیا کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ اس عورت سے کہو کہ یہ پیچھے ہٹ جائے، کہ نبی کو یہ گوارا نہیں کسی کے چہرے کو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اور یہاں فضائل اعمال کے اندر بہت ساری گمراہیت اور ایسی باتیں موجود ہیں کہ ایمان خراب ہو جانے کا، آخرت تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ۔ محترم ناظرین، اور بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جس سے آپ کو پڑھ کے بہت ہی شرم محسوس ہوگی۔ محترم ناظرین، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو ایک ہی وضو سے 40 سال تک، کتنا 40 سال تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہے۔ یہ کتنی بڑی یہ بے عقلی کی دلیل ہے۔ آپ ہی غور کریں، جب یہ آدمی وضو کرتا ہے تو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، لیٹرین کی حاجت ہوتی ہے، بیوی ہے تو بیوی کی حاجت ہوتی ہے، اور بہت ساری حاجتیں ہیں، لیکن وہ کیسے بزرگ تھے جو ایک ہی وضو سے 40 سال تک نماز پڑھتے رہے۔ محترم ناظرین، یہ کیسی یہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو ایسی کتابیں لوگوں کے سامنے کیوں پڑھی جائے جس سے لوگوں کے ایمان کو خراب ہو جانے کا اور آخرت برباد ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے ناظرین، ایسی کتابیں اپنے گھروں کے اندر، اسی طرح سے باغ جنت اور فضائل اعمال اور منتخب احادیث، ان تمام جلدوں کو آپ بالائے طاق رکھیں اور قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے کہ میرے سنت کو پکڑو، اور جو میری سنت کو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج فرقے کون بنا رہے ہیں؟ قرآن سے جو دور ہیں، جو لا علمی کی بنا پر، جو علم سے جو دور ہیں، وہ فرقے بنا رہے ہیں، اور اپنی حنفی ہونے پر، اپنی دیوبندی ہونے پر فخر کر رہے ہیں کہ میں حنفی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ میرے بھائیو، میں اہل حدیث ہوں، اس طرح سے فخر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم فخر تب کرتے جب ہم قرآن اور حدیث کے اوپر مکمل عمل کرتے، مکمل چلتے، فخر کرتے تو بنتا، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ میرے بھائی، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، جو بھی دشمن ہے